رحم اللہ من خلق الفاتحہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف سرورا. گزارش ہے ایک بار سورہ رحمت اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید منظر عباس ابن سید شبیر حسین کی روح کو عطا فرما. اور گفتگو کا آغاز ایک حدیث قدسی سے کیا ہے. بڑے معروف ہے حدیث قدسی اور پیغمبر اکرم امانت کا یا دور آگے بڑھا کے کہوں کہ پیغمبر اکرم کی لسانی امانت کا جیتا جاگتا ثبوت حدیث قدسی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن بنا دیا. اس نے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے تو ہم نے مانا, ورنہ ہم تو قرآن نہیں سمجھتے. لیکن پیغمبر کی امانت داری یہ تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہے,
یہ حدیث ہے تو یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے تو یہ حدیث قدسی۔ ترجمہ بڑا آسان سا ہے اور بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس لیے کہ ڈھائی ہو چکا ہے۔ میں کئی جگہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں کے نمرہ بھی اکثر آنا ہے تو آپ یہاں بھی کئی بار کہا ہے۔ میرے سلام ہے، اس سلام کا روشن ایک شعر ہے، میں نے پڑھا ہے، اور 2-3 سال پہلے کہیں کافی جگہ اشتہار کر بھی کوئی بھائی کے شعر کافی چلا۔ میرے سلام کا شعر ہے، سنا دیتا ہوں، شاید کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے۔ نظم کی بات زیادہ جلدی پہنچ جاتی ہے۔ میں نے بھائی کہا تھا شیر صاحب کا کہ غم حسین میں جاؤ تو وقت پر جاؤ۔ میں نے اس سے پہلے کئی بار اسے پڑھا، یہ سلام کا شعر، ایک شعر کا میں شعر سناؤں گا، مجھے شعر نہیں پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ وقت پر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کا پروگرام ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، انتظامات کرنا ہے، اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اس پس منظر میں کہا تھا غم حسین میں جاؤ تو وقت پر جاؤ، غم حسین میں جاؤ تو وقت پر جاؤ، نہ جاؤ ایسے کہ جیسے پرائے جاتے ہیں۔ مجلس کا جو اعلان ہے اسی اعلان پر آپ چلے جائیں۔ ہر آدمی اگر یہ دیکھے گا لائیو دیکھ کے کہ ابھی تو شروع نہیں ہوئی، تو 4 بج جائے گا، شروع نہیں ہوگی، آپ سب آ جائیں گے تو جلدی شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ مجلس وقت سے آپ پہنچ جائیں تاکہ وقت سے شروع ہو جائے، تاکہ جو شورا کو بھی ناظم کو یہ نہ کہنا پڑے شورا کے لیے کہ وقت کم ہے، خطیب کے لیے وقت کم ہے، اور ساری چیزیں وقت کے اندر ہو جائے۔ بس میں 40-45 منٹ میں گفتگو کو مکمل کر دوں گا کہ اعلان پروردگار عالم ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ کریں گے، بس پہلے لفظ سے میں جو شروع کر دوں گا، ساری توحید کی منزلیں ختم کر دی۔ اعلان ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، فخلقت الخلق لکیغرق، تو میں نے کچھ خاص لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا چاہوں۔ یہی آپ سنتے آئے ہیں اور اسی ذریعے کو مجھے آگے بڑھا دینا ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ یہی ترجمہ علماء موجود ہے، جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں، جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ مالک تو قادر مطلق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرے ارادے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کائنات میں تیری حکومت ہے۔ تو نے کہا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، ہمارے قلب و نظر کو بنانے والا تو ہے، ہمارے دل و دماغ پر قدرت تیری ہے، تو جیسا دل و دماغ چاہتا ہے ویسا بنتا ہے، تو نے جو چاہا وہ ہوا ہے، کن کے ذریعے سے تو نے کائنات بنا دیا۔ جب سب کچھ تیرا اختیار تھا، ساری چیزیں تیری قدرت میں تھی، سب کچھ تیرے دستے زبردست میں تھا، پروردگار تو جو چاہے وہ ہوگا، جو نہ چاہے وہ نہ ہوگا۔ تیرے ارادے اور تیری منشا اور تیری مشیت پر کائنات چل رہی ہے۔ تو پروردگار جب ہر چیز تیرے ارادے پر تھی، تیری منشا پر تھی، تیری مشیت پر تھی، قلب و نظر پر تیرا اختیار ہے، دل و دماغ تیرے قابو میں ہے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو اپنے بندوں تک جب پہنچانا چاہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے جن کے ذریعے سے میں پہچانا چاہوں۔ اور یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں مختار کل ہو کر بغیر وسیلے کے تم تک نہیں گیا تو مجبور محض ہو کر بغیر وسیلے کے مجھ تک کیسے آؤں؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پروردگار عالم توجہ کریں گے، بس جلدی جلدی باتیں پہنچانا چلا جاؤں گا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کل جو لوگ آتے جاتے رہیں گے آپ سوچے رہیں گے، اگر آپ جو دیکھیں گے تو مجلس کا ڈیوریشن بڑھ جائے گا، چاہتے ہیں 40 منٹ 45 منٹ میں ختم ہو جائے تو آپ سوچے رہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
کے ذریعے سے پہچانا جاؤ. مالک ٹھیک ہے تم نے یہ اس بات کو پسند کیا کہ تو پہچانا جائے اور تو یہ خزانہ تھا, تو اس کا مطلب اللہ نے مخلوق دو قسم کی پیدا کی. صلوات پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق دو قسم کی ہے. توجہ کریں بھائی, سن لینا بھائی. اللہ کی مخلوق دو قسم کی ہے. اللہ نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤ. تو اللہ کی مخلوق دو قسم کی ہے. ایک وہ جو خدا کو پہچاننے آئی, ایک وہ جو خدا کو پہچانوانے آئی. تھوڑا سا ہمارا تو ہونا پڑے کہ آپ صحیح طور پہ ہمارا ہو جائے. ایک وہ جو خدا کو پہچاننے آئی, ایک وہ جو خدا کو پہچانوانے آئی. تو میرا کسی عام آدمی, مفتی, مولوی, عالم, فاضل, یہاں تک کہ مجتہد مردہ عالم کا ہاتھ پکڑ کر پوچھئے کہ خدا کو پہچاننے آئے ہو یا پہچانوانے. کسی عام آدمی سے لے کر عالم تک, عالم, مفتی, مولوی, مردہ, کسی سے پوچھو خدا کو پہچاننے آئے ہو یا خدا کو پہچانوانے, تو ہر آدمی کہے گا خدا کو پہچاننے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچانوانے والے اور ہیں, پہچاننے والے اور ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. جو خدا کو پہچاننے آیا ہے وہ پہچانوانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. پہچانوانے والے کوئی اور ہے, بہت خوب پہچاننے والے کوئی اور ہے. توجہ کریں گے, پہچانوانے والے کون ہے جو پہچانوائے. میں تو پہچاننے آیا ہوں. کیا ماشاءاللہ سچے خاصے علماء ہیں ہمارے بڑے بھائی عقیل قرآن سے, بڑے بھائی عقیل قرآن صاحب, صدار صاحب قلعہ, شجر بھائی اور شیعہ صاحب قلعہ. بھئی ہم سب پہچاننے تو ہیں. جتنے بھی افراد ہیں, جتنے بھی ہاتھ پڑھے لکھے افراد رہتے ہیں, کہ سارے کے سارے خدا کو کون پہچانوائے گا. اگر ہمارا ہو تو مجھ سے کہنا چاہیے کون پہچانوائے گا کہ وہ خدا ہے. تو وہی پہچانوائے گا جو سب سے پہلے آیا ہے. اعلان ہوا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. سب سے پہلے کون؟ سرکار رسالت پاک حضرت محمد سب سے پہلے کوئی ان کا وجود اقدس خلق ہوا ہے. سب سے اللہ نے کہا, اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے. اب اگر صاحبان علم و معرفت متوجہ ہیں اور شعراء ہمارا حج میں جڑا کے سب سے پہلے, یعنی یہ لفظ سب بھی نہیں تھا, نور محمد تھا. تو لفظ کہنے کا حق ہے نا کہ ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا. توجہ کریں گے, ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک بے مثال بنا رہا تھا, ایک بے مثال بن رہا تھا, ایک لازوال بنا رہا تھا, ایک لازوال بن رہا تھا, ایک باکمال بنا رہا تھا, اور ایک باکمال بن رہا تھا. اتنا باکمال بنایا, اتنا باکمال بنایا, اتنا باکمال بنایا کہ اس نبی کا سایہ نہیں بنایا. اتنا باکمال بنایا کہ اس نبی کا
اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، طٰہٰ مزمل مدثر، اپنے حبیب کو خلق کیا اور شاہکار بنایا. کاشی میں باتیں پہنچا رہے ہو، شاہکار بنایا. ایسی دوسری تصویر بنائی نہیں. شورا سے توجہ چاہوں گا اور بس خصوصی توجہ. اللہ نے اپنے نبی کو کتنا خوبصورت بنایا. اگر یہ لفظ پہنچے کہ نبی کو کتنا خوبصورت بنایا تو مجھے بتائیے گا. بڑی خوبصورتی کے چرچے آپ نے سنے ہیں، بڑے حسین و جمیل لوگ دیکھے ہیں آپ نے، لیکن ایک لفظ کہتا ہوں رسول اللہ کی خوبصورتی کا. اگر یہ لفظ دل میں اترے تو سارے مل کے بتائیے گا کہ واقعات بات ہوگی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا خوبصورت بنایا. توجہ، کتنا خوبصورت. اللہ نے اپنے نبی کو اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، آواز آئیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت بنایا کہ ان کے پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف رکھا. اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ نے نبی کے پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف رکھا. شاہکار بنایا. ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کتنا اچھا، کتنا حسن خالقین، میں کتنا اچھا بنانے والا. ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کو خلق کرنے کے بعد وہ ناز کرے گا کہ میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. یقیناً اس نے اچھا بنایا، لیکن وہ ہمیں خلق کرنے کے بعد ناز نہیں کر رہا ہے. ہمیں خلق کرنے کے بعد وہ فخریہ لہجے میں نہیں کہہ رہا میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. اس نے زوات مقدسہ، توجہ کریں گے، وہ مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندے، نہیں غور کیا آپ نے، وہ مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندے کہ جن کا ایک ایک عمل شریعت بن گیا. انہیں خلق کرنے کے بعد اللہ ناز کرتا ہے کہ میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. اچھا، ابھی تک اللہ نے کچھ بنایا نہیں. آپ بتائیں ابھی تک اللہ نے کچھ نہیں بنایا. لیکن آپ آمادہ ہو کچھ بنایا نہیں بنایا. یہ اس بندے کو بنایا، اس ذات کو بنایا، اس شخصیت کو بنایا کہ جس نے اس وقت جبین کو آکاش میں جملہ پہنچ جائے، جس نے اس وقت جبین کو سجدے میں رکھا کہ جب نہ تصور جبین تھا نہ تصور زمین تھا. ایسے بندے سلامت بھائی محمد بھائی واقعی نہ تصور جبین نہ تصور زمین، ایسے میں سجدہ کیا. اسے اچھا کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں. سب سے پہلی تصویر کون سی بنی؟ رسول اللہ کی. یہی سب سے پہلی تصویر ہے اور وہی تصویر شاہتا ہے. ہمارے ہاں کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی پہلا کام ہو اور اچھا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اتفاق سے اچھا ہو گیا. میں مثال کے طور پہ مجلس پڑھنے آیا، ایک مجلس اور اچھی ہو گئی اتفاق سے، تو لوگ کہہ گئے تو ہمارے ساتھی بھی جانتے ہیں اتفاق سے اچھی ہو گئی، کل پھر پڑھوا دیں. کیا بات ہے، اچھی پڑھے گا. یا کسی کا شاید کسی کا شعر ایک اچھا ہو گیا بھائی، شعر کسی کا اچھا ہو گیا، جانشین منظور اعظمی صاحب موجود ہیں، کسی کا شعر اگر اچھا ہو گیا ٹھیک ہے، اتفاق سے تھا، پہلا شعر کہا تھا اور اتفاق سے اچھا ہو گیا تو شعرا کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے، اس نے شعر اچھا کہہ دیا، کوئی مضمون آ گیا ذہن میں. کل دوسرا مصرع دے کر بتاؤ. کوئی وکیل پہلے ہی کیس جیت جائے، کوئی انجینئر پہلے ہی مکان تک اچھا، تو ہمارے یہاں یہی کہا جائے گا اتفاق سے اچھا ہو گیا. اس لیے کہ
فن میں پختگی تب آتی ہے جب فنکار پختہ ہوتا ہے. فن میں جیسا جیسے فنکاری آتی جاتی ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، ویسے فن میں پختگی آتی ہے. اللہ نے پہلی مخلوق کو شاہکار بنا کے بتایا کہ بندوں کی پختگی اور ہے، خدا کی پختگی اور ہے. ہم نے دھیرے دھیرے میراث پہ پہلی مخلوق بنائی. میں نے کہا مالک کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مخلوق جو تم نے پہلی بنائی ہے یہ اتفاق سے اتنی اچھی سراوت ہے محمد ایسا تو نہیں ہے کہ جو مخلوق نے بنائی اتفاق سے ایسی بچی ہے. مجھے پتا ہے تمہارے ذہن و دل کے بارے میں، میں نے تمہارے ذہن و دل کو بنایا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن و دل میں یہ بات آئے گی. تم ہر چیز کو اتفاق پہ، اور آپ دیکھیں خصوصاً ہمارے یہاں فضائل و کمال میں تو اتفاق ہی ہو جاتا ہے. کوئی بھی بڑی کائنات کے فضائل پڑھیے اب آزادی اتفاق سے ایسا ہو گیا. کسی خطیب کا کیا گناہ ہے کہ جب علی کا اتفاق ایسا ہے تو علی کا اختیار کیسا ہے. اب تو اتفاق سے آواز بلند آئی. مجھے معلوم تھا کہ یہ تمہارے یہاں اتفاق کا کیڑا رہے. اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے توجہ ہے، اتفاق سے اتنی اچھی. تو میں نے بھی سوچا کہ اس اتفاق کو پہلے ہی دن ختم کروں. اس اتفاق کو پہلے ہی دن مالک کیسے پہلے ہی دن کہ جب میں نے پہلی تصویر بنائی اور شاہکار بن گئی تو ایسی ہی بارہ اور بنائی. پہلے سے بنائی اور اتنی اچھی بن گئی تو ایسی ہی بارہ اور بنائی. ایک حدیث جو سب کو یاد ہے، ہزاروں میں سے علماء حضرات سے سنی ہے. آپ اس طالب علم سے حدیث کا نیا دعویٰ اگر باللہ حدیث کا نوازا نیا دعویٰ تو میں دعا چاہوں گا علماء سے. تصویر اول کو بنایا، اچھی بن گئی، بہتر بن گئی، خوبصورت بن گئی، ایسا شاہکار بنا کہ دنیا میں اس کا جواب نہیں. تو ہو سکتا ہے اتفاق اللہ نے ایسی ہی بارہ اور بنائی. اور تصویر اول کو بلا کے دیکھا، دکھایا ذرا دیکھو. اب وہ تصویر اول آئی، اس نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. میں نے کہا حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، 12 تصویریں دیکھنے کے بعد تصویر اول نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، نگاہوں کو اٹھایا اور آواز دی الہی اولنا محمد. سارے کے سارے محمد بنا. اب بات یہاں تک آئی. اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ کیا تھا. خزانہ ہمارے یہاں تو ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، لال، مونگے، یہ تو خزانہ ہے. وہ کیا تھا؟ ترجمہ سب نے یہی کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں دوڑا علماء کے پاس گیا. میں نے کہا یہ حدیث قدسی میں جو کہا گیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو یہ کیا تھا، وہ خزانہ کیا ہے. اللہ نے کہا نا چھپا ہوا خزانہ تھا خزانہ. تو علماء نے کہا کہ اس کے اسماء حسنہ خزانہ ہے. اس کے اسماء حسنہ آپ جائیں مسجدوں میں تو 99 مشہور ہیں اور بھی ہیں. 99 اسماء حسنہ مسجدوں میں لکھے ہوتے ہیں. رحمان، رحیم، کریم، تواب، غفار، صبور، شکور، علیم، علی، عظیم، اگر ہے ستار، تواب، سارے چیز یہ جو 99 اسماء حسنہ ہیں یہ ہیں خزانہ. اب میں فضائل کا گوشہ اور فضائل کا جملہ کاش کے پہنچا لے جاؤں. کیا کہا یہ ہے خزانہ. یہ جو رحمان ہے، یہ جو رحیم ہے، یہ اس کی ذات نہیں ہے. یہ جو رحمان ہے، یہ جو رحیم ہے، یہ جو
تواب ہے، یہ جو غفار ہے، یہ جو قہار ہے، یہ جو راشد ہے، یہ جو رشید ہے، یہ جو کریم ہے، یہ سب اس کی صفتیں ہیں نا. ذات اس کی الگ ہے، صفات اس کی الگ ہے. اب ذات اور صفات میں مجھے بحث نہیں کرنی. ذات اس کی الگ ہے، صفات اس کی الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کی صفتیں ہیں. کب کسی کو پہچانوانا تھا جس کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، ورنہ اس کی ذات کی معرفت بہت مشکل ہے. صفات کی ہی معرفت ہو پائے گی. خدا کی ذات کی معرفت کے لیے بس ایک جملہ جو وہ ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہاں تک ذہن انسانی نہیں پہنچ سکتا. نہیں، اور آگے جا کے جملہ تو ذہن انسانی کی آخری حد، کاش کا جملہ پہنچے، ذہن انسانی کی آخری حد. پھر تو توجہ کر چاہتا ہوں، ذہن انسانی کی آخری حد پہنچتے 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 خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں تک گئی اس کے آگے کوئی حد نہیں تھی. وہاں بھی میں نے خدا کے پہلے علی کو پایا. اس کے آگے خدا کہا تو بس وہ ہے، اس کی ذات یہ ہے کہ وہ ہے. ہاں، صفات پر بحث ہوگی، رحمان، رحیم، کریم، یہی تو ہے نا. اب یہ جو آئے ہیں یہ پہچانوانے آئے ہیں. تو اب لفظ کہوں، یہ جب پہچانوانے آئے ہیں تو کریم وہ ہے کرم کر کے یہ بتائیں گے، رحیم وہ ہے رحم کر کے یہ بتائیں گے، قہار وہ ہے دشمنوں میں قہر بن کر یہ ڈھونڈیں گے. یہ اس طریقے سے صفات الہیہ کے مظہر بن کے دنیا کے سامنے آئے. اچھا، جب اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو بھیجا، توجہ کریں گے، تھوڑی سی یہاں گفتگو تھوڑی سی شاید سب ہو جائے، لیکن میں پھر آ جاؤں گا. مجھے اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجے گا، آیتوں کے حصار میں بھیجا. توجہ کریں، ایسے نہیں بھیجا، آیتوں کے حصار میں. جب رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے. آپ کو بتا دوں، میں نے کہا کہ یہاں 2-3 منٹ کیے، اس کے بعد میں نہیں کہا لا الہ الا اللہ کہو تو دنیا کا سب سے عظیم ترین جملہ لا الہ الا اللہ ہے. نہیں، بات جنت اور جہنم کا معیار یہی لا الہ الا اللہ ہے. امام رضا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ، 2-3 منٹ یہاں رک جائیے گا. کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی ومن دخل اسمی امن من عذابی. امام فرماتے ہیں اللہ دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچا ہے. مجلس قبرستان میں ہو رہی ہے اور زندوں کے درمیان میں ہو رہی ہے، مجھے بھی سن رہے ہیں. زیارت اہل قبور آپ نے پڑھے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ. زیارت اہل قبور جو پڑھیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں، تم پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا سلام. یہ زیارت اہل قبور ہے، آپ آئے نا زیارت اہل قبور، آئے جیلی فرق والے یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ. اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں، تم پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا سلام. اس کے بعد یا اہل لا الہ الا اللہ کیف حق یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں، قبر میں تم نے لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ بہت عمدہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں، قبر میں تم نے لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ اور آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَاشُرْ فِي زُمْرَتِنَا وَاشُرْ فِي زُمْرَتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور پروردگار مجھے لا الہ الا اللہ کہنے والے
آپ غور کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اس کا مطلب محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کا لازمہ ہے. صلوات پڑھیں محمد راٹا کی جب پیغمبر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو فلاح پا جاؤ گے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہی نبی نہیں مانتے. جب آپ کو ہی نبی نہیں مانتے تو ہم اللہ کو کہاں سے مانیں؟ اردو زبان مختصر زبان ہے, میں اردو کا طالب علم ہوں, لیکن یہ پیغمبر کی شایان شان لفظ نہیں ہے, لیکن اردو زبان میں دوسری لفظ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ رکھی جائے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو کیا مانیں, ہم آپ کو نہیں مانتے تو اللہ کو نہیں مانیں, یہ کیسے مان لیں؟ تو پیغمبر یہاں تھوڑا سا نروس ہو گئے. میں نے کہا دوسری لفظ نہیں ہے, اپنے بات کو واضح کرنے دوں. پروردگار مجھے مانتے نہیں ہیں اس لیے کہ جب اس نے اللہ نے بھیجا تھا آیتوں کے اظہار میں تو کہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, کہ جسے میں نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے نا, یہ شاہد ہے یعنی گواہ ہے, مبشر ہے یعنی جنت کی بشارت دینے والا ہے, نذیر ہے یعنی جہنم سے ڈرانے والا ہے. اور پھر جہنم تو ہمیں ہے ہی نہیں. نہیں تو آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, اچھی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم ایک راستے سے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ایک مجمع دیکھا, داش کے بات میں ایک مجمع دیکھا تو کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ ایک پاگل ہے جو روحانی تکلیف میں اور روحانی اذیت میں مبتلا ہے. توجہ, ایک پاگل ہے جو روحانی اذیتوں میں مبتلا ہے. پیغمبر نے کہا اسے پاگل نہ کہو. پاگل وہ نہیں ہے. تب کون پاگل ہے؟ تین چیزیں بتائی پیغمبر نے. پاگل وہ ہے جو چلتے چلتے انگلیاں ہلاتا ہے. پاگل وہ ہے جو دوسروں کے درمیان میں بیٹھ کے شانے اچکاتا ہے, یعنی میں بھی کچھ ہوں. دیکھیں فضائل ہی پڑھے جائیں گے, تو باتیں میں پڑھتا ہی ہوں. میں بھی دکھتا ہوں, میں بھی کچھ ہوں. تیسری بات عجیب لفظ ہے کہ جو چلتے چلتے انگلیاں ہلاتا ہے وہ پاگل ہے. جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے تھوڑا سا اچکے شانے میں بھی کچھ ہوں. تیسرا جو خدا کی نافرمانی کر کے بھی جنت کی آرزو کرے. صلوات خدا کی نافرمانی کر کے بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ پاگل یہ ہے, اسے پاگل نہ کہو جس کا ذہن خراب ہے. پاگل یہ ہے جو خدا کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور طلب جنت بھی ہے, آرزو جنت بھی ہے. کبھی بھی غرور مت کیجیے گا. خدا کو سب کچھ پسند ہے, غرور نہیں پسند. اسے کبھی کسی غرور والے کے غرور کو رکھا ہی نہیں ہے. نہیں غور کر رہے ہیں کہ جنتا کروں غرور کے حوالے سے. اس کے بعد آپ کو دو چھوٹی چھوٹی حدیث ہے, روایتیں سن لیجیے, پھر میں اسی جگہ کے میں اس کو مکمل کروں گا. فرماتے ہیں کہ جو آدمی غرور کرتا ہے, حدیث ہے, جو آدمی غرور کرتا ہے متکبر ہے. متکبر ہے, تکبر جس کے اندر ہے, کالر ٹائپ کرتا ہے میں بھی کچھ ہوں, کہ اللہ میدان محشر میں اسے ذروں کی طرح بنا دے گا. اللہ میدان محشر میں اسے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بنا کر میدان محشر میں چھڑک دے گا, اور اہل محشر اس پر چل کے جائیں گے, اور سب سے آخر میں حساب ان ذروں کے ان متکبر بندوں کا ہوگا. سب سے آخر میں حساب ان گھمنڈیوں کا, متکبر لوگوں کا جنہیں طاقت ہے, یعنی بازو کی طاقت کا گھمنڈ ہے, پیسے کی طاقت کا گھمنڈ ہے, عزت کا, شہرت کا, خطابت کا, شاعری کا, کسی چیز کا گھمنڈ ہے کہ مجھ جیسا کون. انہیں چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح. اب سنیں ایک بس یہ ایک دو باتیں ضرور میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے تو جس پر روح کے اشارے سوال کی میلی سے بات کرتے ہیں ضرور سن لیجیے. ایک دن شیطان آیا جناب موسیٰ کے پاس. بہت سی باتیں اس میں پڑھنے کے لیے مجھے پڑھنے مجھے وہاں ہے. شیطان آیا جناب موسیٰ کے پاس, اس نے کہا السلام علیکم.
جناب موسیٰ نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون صاحب؟ پہلی بار دیکھا ہے، آپ کو پہچانا نہیں۔ روایت ہے میرے پاس، یہ آپ کون سا؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، پہچانا نہیں، آپ کون صاحب؟ کہا اللہ کے نبی میں شیطان ابلیس۔ جناب موسیٰ نے کہا اٹھا میری بارگاہ سے، خدا کسی کو تمہارا پڑوسی نہ بنائے۔ جناب موسیٰ نے کہا اٹھو اٹھو میری بارگاہ سے، خدا کسی کو تمہارا پڑوسی نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کو بیٹھ آیا تھا، آپ کو سلام کرنے کے لیے آپ نہیں بیٹھتے تھے تو کوئی بات نہیں، چلا جا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا یہاں بلاؤ، توجہ کر لیں، کیا وہ آ گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو کہا کہ ایک بات بتاتے جاؤ، آئی گئے ہو تو بتا جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا تم لوگوں کا تمہیں پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ آدمی تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا؟ کاش یہ جملہ پہنچ جائے تو حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک سنیے گا، تمہیں پتا کیسے چلتا ہے؟ شیطان سے جناب موسیٰ نے پوچھا تمہیں معلوم کیسے ہوتا ہے، تمہیں پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ تمہارا آدمی ہے، کہ تمہارے کنٹرول کا ہے، کہ تمہارے کنٹرول میں ہے؟ جو روایت کا جملہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا اللہ کے نبی جب کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، مگر سمجھ جاتا ہے اس پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا۔ پتا کیا چلا؟ شیطان متکبر لوگوں پہ کنٹرول، غرور، گھمنڈ، میری خطابت کا گھمنڈ، کسی کو شاعری کا گھمنڈ، کسی کو بازو کی طاقت کا گھمنڈ، کسی کو دولت کا گھمنڈ۔ قارون جیسے دولتیے کو گھمنڈ کو تو اللہ نے برداشت نہیں کیا، تو آج کے لکھپتی اور کروڑپتی کوئی چیز نہیں، گھمنڈ کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اللہ نے اپنے حبیب کو قسم کہا گیا اور یہیں سے مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اپنے حبیب کو جب بھیجا تو کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پھر میں مسائل کی منزل میں آ گیا، میں نے اپنے حبیب کو گواہ بنایا۔ یہی لفظ ہے، کیا ترجمہ ہوگا شاہد کا؟ گواہ، گواہی ہے۔ میں مولانا شیخ صاحب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ گواہ بنایا۔ رسول اللہ کو لوگ مانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، پیغمبر نہیں رسول ہے، مالک اب میں کیا کروں؟ کہ گھبرانا نہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الغیب۔ میرے حبیب اگر یہ تمہیں نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دو میری نبوت کے دو گواہ ہیں، میری نبوت کے دو گواہ ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الغیب۔ ان سے کہہ دیجئے، کیا لفظ استعمال کیا؟ شہید۔ دو گواہ ہیں، ایک میں اللہ گواہ ہوں، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو اللہ کی توحید کا گواہ ایک، نبی کی نبوت کے گواہ دو، ایک اللہ اور نام نہیں لیا، دوسرا کون؟ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ بس یہیں سے میں اس کو کر رہی ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے۔ پہلی آیت میں جب کہا تو کیا کہا؟ قل، پہلی آیت میں کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، دوسری آیت میں قل کفا باللہ شہیدا۔ شاہد کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہے چلے بھائی؟ گواہ۔ اور شہید کا ہے گواہ، گواہ یا گواہی دینے والا، دونوں گواہ۔ اگر دونوں کا مطلب ایک ہوتا تو قرآن دو لفظ استعمال نہ کرتا۔ عربی ادب بہت بڑا ہے، یہ زبان اردو ادب چھوٹا ہے، عربی ادب بہت بڑا ہے۔ اگر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں تو دو معنی کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیجا اپنا گواہ بنا کے، تو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور جب اپنے کو گواہ بنایا، صاحب علم کتاب کو گواہ بنایا، نبی کی نبوت کا، تو لفظ بدل دی شہید۔ اس کا مطلب شاہد کوئی اور گواہ ہے، شہید کوئی اور گواہ ہے۔ میں نے جب عربی میں جا کر لغت تلاشی تو شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو آثار اور علامات کے ذریعے گواہی دے، شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو آئی وٹنس ہو۔
اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، حور کے احسان نے ایک لمحے میں جنت لے لی۔ تو ہم لوگ کی بھی لگے شاعری پڑھنے لگتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں شعر سناؤں، ورنہ اس زمین میں شعر ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، شاہد ایک شہید۔ شاہد یعنی آثار اور علامات کے ذریعے سے گواہی دے، یعنی پیغمبر اکرم نے بھی جو خدا کی گواہی دی ہے وہ آثار اور علامات کے ذریعے سے۔ لیکن جب نبی کی نبوت کی بات آئی تو ایک میں اللہ گواہ، دوسرا صاحب علم کتاب گواہ۔ صاحب علم کتاب کو نام نہیں لیا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ ومن عنده علم القرآن، تھوڑا سا میں ہمارا ہو گیا 5-7 منٹ، ومن عنده علم القرآن نہیں کہا، ومن عنده علم الکتاب کہا۔ اس کا مطلب قرآن کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے۔ نہیں تو جو کر رہے ہیں قرآن کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے، یہ روشن بیٹھے ویسے بتائیے پڑھے لکھے آدمی ان سے ملے گا بھیا کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مثلاً سائنس کیا پڑھ رہے ہو؟ اچھا بتائیے ہمیں بھی نہیں پتا ہے، اب تو جاب کر رہے ہو نا، خیر مثال کے طور پر ایک 8-9 سال کا لڑکا ہے، میں نے اسے کہا جاؤ یار اپنے ریاضی کی کتاب لے آؤ، تو وہ الجبرا جیومیٹری لے کر چلا آیا۔ میں نے کہا سائنس کی کتاب لے آؤ، تو وہ فزکس کیمسٹری لے کر آیا اور بایولوجی لے کر آیا۔ میں نے کہا اردو لے آؤ، تو اردو لے آیا۔ میں نے کہا انگریزی لے آؤ، میں نے کہا اپنا سلیبس لے آؤ، تو وہ سب لے آیا۔ ایک ہے نا سلیبس لے آیا، اب ایک کتاب نہیں لائے گا، اکثر تو قرآن کی کتاب ہے، پوری کتاب اگر کہی جائے تو یہ سلیبس ہے، تو مجھے کوئی ایک آدمی ملنا چاہیے نا جو سلیبس لے کر آیا ہو۔ میں تو نہیں کر رہا نبی کی نبوت کے جھوٹے گواہ بندے، جس کے بعد چاروں کے نام کہیں وہ۔ اگر ذوق تفرہ بیدار ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، نبی کی نبوت کا گواہ وہ ہوگا جو 3 دن کی عمر میں چاروں کتاب پڑھے، وہ گواہ نہیں ہوگا جو خودی کا امیر کائنات نے چاروں کتاب پڑھی۔ علامہ شہر ابن عاشور نے ایک واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، ایک واقعہ اور جناب موسیٰ کی روایت 5-7 منٹ کی مجلس ختم ہو گئی اور سے باتیں تھی لیکن اب نہیں 3 دن کی عمر میں جب توریت زبور انجیل قرآن چاروں کتابیں پڑھی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اجازت ہے کہ میں اس بچے کو دیکھوں، اپنی آغوش میں لوں؟ بیٹا ان کا ہے
نبی سے اجازت لی، نبی نے بچے کو آغوش میں رکھا. اب میں کیسے کہوں، اردو محاورات بھی کمزور پڑ جاتے ہیں اہل بیت کے سامنے. کیسے کہوں چاند سا بچہ؟ یہ بچہ جب تھا تو چاند نہیں تھا. تو زیادہ میں نے کہا نا اہل بیت کی شان میں اردو محاورے سنکر بھائی کمزور پڑ جا رہے ہیں. کہاں سے اب چاند سا بچہ کس سے تشبیہ دی جائے؟ بس ایک حسین ترین خوبصورت ترین بچہ جناب ابو طالب کی آغوش میں. جناب ابو طالب کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کی آمد پہ ولیمہ کر دوں. اگر آپ اجازت دیں اس بچے کی آمد پہ خوشی میں کھانا ولیمہ کر دیں. پیغمبر نے کہا اجازت ہے. سچ بتائیے انسان کے یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں تھوڑا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اور اگر کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ پر شہزادہ کے سنت کے حساب سے اولاد ہے. ہوتا کیا ہے، پہلا بیٹا ہوا اور جو باپ بننے کا احساس ہے نا وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. پہلا بچہ ہوا بیٹا ہے بیٹی، پہلا بچہ ہوا تو خوشی بالکل انتہا پہ. دوسرے میں وہ خوشی نہیں رہتی، تیسرے میں، چوتھے میں تو بس ہو گیا. چوتھا بچہ کوئی خوشی والی بات تھوڑی ہے. 3 پہلے ہو چکے ہیں جی، چوتھا بچہ ہو گیا. اس میں کوئی اتنا خوشی والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے میں خوشی ہوتی ہے. علی بن ابی طالب جناب ابو طالب کی چوتھے بیٹے تھے. چوتھی اولاد ہے، چوتھے بیٹے ہیں. پہلے جناب طالب، جناب عقیل، جعفر، اور پہلے بیٹے میں ولیمہ ہونا چاہیے تھا، کھانا کھلانا چاہیے تھا. پہلے میں نہیں کھلایا، بہت عمدہ، واہ واہ. دوسرے میں نہیں کھلایا، واہ 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 واہ. تیسرے میں نہیں کھلایا، چوتھے میں کھلایا. نہیں بول کر رہے ہیں، چوتھے میں نہیں بول کر رہے ہیں، کھانا کھلایا. اور ولیمہ کیا بھی میں وہ ولیمہ پڑھ دیتا ہوں تو امیر کائنات کی آمد پر جناب ابو طالب نے کیا چوتھے سالہ بشیر نے ایسے میں لکھا چوتھے بیٹے کی آمد پہ کھانا کھلا دیا. خدا غریب رحمت کرے. کیا پیارا جملہ حکیم کا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے بیٹے کی آمد پر جو جناب ابو طالب نے کھانا کھلایا، میں یوں کہوں گا کہ دنیا میں سب سے پہلا جشن مولود کعبہ جناب ابو طالب نے منایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جلدی پڑھے گا 2-3 منٹ میں. جاری جاری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جناب ابو طالب نے اعلان کر دیا مکہ والوں کیا کہ میرے بیٹے علی کی آمد پر پورے مکہ والوں کی دعوت ہے. کیا اپنے کیا گئے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، سب کو دعوت ہے. پورا مکہ ٹوٹ پڑا. ایک لفظ ہوں، آج علی کی آمد کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹے گا. آج علی کی آمد کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹے گا. پورا مکہ آ گیا، توجہ، پورا مکہ آ گیا، کھانا بن گیا. علامہ شیخ نے اشوق کہتے ہیں کہ 1000 بھیڑ و بکریاں اور 300 اونٹ جناب ابو طالب نے لہر کروایا. 300 اونٹ. آخری فرد تک اگر جملہ پہنچے تو مجھے جملے پر دعا چاہیے. جملہ 300 اونٹ، 1000 بھیڑ بکریاں. کس نے؟ جناب ابو طالب نے علی علیہ السلام کی آمد پر کھانا کھلانے کے لیے 300 اونٹ، 1000. جملہ کہہ دوں، اگر نہیں پہنچا تو میں سمجھ پاؤں گا کہ آپ تو اچھا سن رہے ہیں، میں پہنچا نہیں پایا. 300 اونٹ مستر بھائی، 1000 بھیڑ بکریاں جناب ابو طالب نے امیر کائنات کی آمد پہ کٹوا کے مکے والوں کو کھلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کسی غریب باپ کا بیٹا نہیں ہے. پورا بتا کے نہیں پڑ جاؤ.
पंखा बंद करवा दें? अच्छा हाँ, नहीं अगर आप कहें तो बंद हो जाएगा। चलिए जी सुनिएगा, पूरा मक्का आ गया, दस्तरखान बिछ गया। अब मुझे नहीं पता कि क्या बना था, कोरमा बिरयानी जो कुछ बनी हो, पूरा मक्का आ गया, दस्तरखान बिछ गया, सारे के सारे आ गए। अब दस्तरखान में बैठ गए, इतने में तेजदार आवाज चला के अबू तालिब की, कहा रुक जाओ, ये खाना सब नहीं खा सकता। अली की आमद का खाना है ना, सब नहीं खा सकता। कौन खाएगा? इसके खाने की दो शर्त है। और सब करा, इसके खाने की दो शर्त है। क्या शर्त है? पहली शर्त यह है कि ये जो काबा दिख रहा है ना, इसका 7 मरतबा ये जो काबा है ना, इसका 7 मरतबा तवाफ और मेरे बेटे अली को सलाम करो। मेरे बेटे अली को। अब मुझे काश के ये सारे कैमरे उस वक्त होते, अब वो मंजर, अब वो मजमा होता, 1 2 3, अब वो कितनी तेजी से दौड़ रहे थे वो मुझे भी पता है कि कितने तेज दौड़ने वाले वहाँ मौजूद थे। बड़े बड़े दौड़ने वाले लोग थे वहाँ मौजूद थे। अब वो कितनी तेज में 7 चक्कर हुआ मुझे नहीं पता था। जो करेंगे बस उर्दू को कमर हुई 1 2 3 4 5 6 7 7 खाने में बैठ के यही मंजर रहा होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 यही रहा होगा ना। होता रहा रवायत तो यही खत्म हो गई। अब इसमें नतीजा क्या है? आप तो करें, रवायत यही खत्म हो गई, 7 मरतबा तवाफ हो गया और सलाम हो गया, खाना खाइए, अपने घर जाइए, रवायत भी यही मुकम्मल हो गई। जब मैं हज करने के लिए गया, ये बयान करने की बात ही बस नतीजा पे आओ। जब मैं गया हज करने के लिए और वहाँ मक्के पहुँचा मैं, तो हमारे साथ मुंबई से भी एक पुलिस साहब थे। बहरहाल कुछ लोगों से जान पहचान है, शहर में रहता हूँ तो वो अम्मा फिरते से थे। अच्छा आप भी इसमें आए? अच्छा आप भी इसमें आए? हाँ माशाल्लाह से सब खैरियत होगी। मैंने कहा मुसाफ ऐसा है, तवज्जो करें तो सबों की आखिरी जुमला आप ये हाँ माशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है, मेरे गाँव से मैंने कहा देखिए हज करने के लिए आए, पढ़ाओ हज करने के लिए आए। क्या तमन्ना थी? खुदा का घर, खुदा के घर का चक्कर, खुदा के घर का तवाफ, सबकी तमन्नाएं है ना। आज तब तक तवाफ करेंगे जब तक थक न जाए। अरे मैंने कहा तो मुझे साहब से इबादत करना क्या गुजारता है? नहीं 7 मरतबा ठीक है, हो गया साहब तवाफ हो गया, उसके बाद सफा मरवा हो गया, उसके बाद अरफात हो गया, मुजफ्फा हो गया, मिना हो गया और उसके बाद फिर हमने कहा साहब अभी हमें एक और हमने कहा आप तशरीफ ले जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमने कहा ऐसा है 5 मिनट निकाल लेते हैं। कहा नहीं होगा तो 7 बहुत अच्छा, वाह आज हो तो तवाफ बातिल, आज हो तो तवाफ बातिल, वाह 6 हो तो तवाफ बातिल। मैंने कहा ये बड़ा 7 7 7 कर रहे हो, ये 7 बताया किसने? मेरी तरफ से तबर्रुक लेते जाएंगे। अभी बाद में नजरिसबात न्याज का इंतजाम होगा, वो मुंतज़मीन की तरफ से तबर्रुक है, मेरी तरफ से तबर्रुक लेते जाइए। मैं इसको तबर्रुक एक दिन जनाब मूसा कोई दूर पर गए और यही से मौजूद रह नहीं रहा। उन्होंने कहा परवरदिगार ये बता दे, यही समस्या है, ये बता दे कि तूने उम्मत मोहम्मद अरबी को जो फजीलत दी है तमाम अंबिया की उम्मत के क्यों? जनाब जिब्रील ने कहा 10 चीजें हमने उम्मत मोहम्मद अरबी को एक साथ दी है, ये उनकी फजीलत का सबब है। मैंने कहा मेरी तरफ से तबर्रुक आखिरी फर्क तक
اسے یاد کر لیجئے گا، ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ کیجئے گا، حوالہ چاہیے تو میں دے دوں گا۔ 7 چیزیں یا 10 چیزیں ہم نے امت محمد عربی کو ایک ساتھ دی ہیں۔ ان 10 میں سے اگر ایک چیز بھی مس ہوتی ہے تو آپ کی فضیلت گئی۔ بقیہ آپ کہتے ہیں نا امت محمد عربی کو تمام انبیاء کی امت کی فضیلت ہے، 10 گنیے گا، اگر میں 9 کہہ دوں تو بتائیے گا کہ ایک کم ہو گئی، تو یاد کر کے پھر بتا دوں گا۔ نماز امت کی فضیلت کا سبب، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، جہاد، نماز جمعہ، نماز جماعت، قرآن، عاشورہ۔ 10 چیزیں امت کی فضیلت کا سبب ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن، عاشورہ۔ جان بوجھ کے نماز چھوٹی، فضیلت گئی، جان بوجھ کے روزہ چھوٹا، فضیلت گئی، جان بوجھ کے حج چھوٹا، فضیلت گئی، جان بوجھ کے خمس و زکوٰۃ چھوٹے، فضیلت گئی، جان بوجھ کے علم چھوٹا، فضیلت گئی، جان بوجھ کے نماز جماعت چھوٹی، فضیلت گئی، جان بوجھ کے نماز جمعہ چھوٹی، فضیلت گئی، جان بوجھ کر تلاوت قرآن چھوٹی، فضیلت گئی، جان بوجھ کر مجلس چھوٹی، فضیلت گئی۔ اب یہ آپ کی اپنے آپ کو اس فریم میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ میں افضل ہوں یا نہیں۔ شریعت نے فریم بنا کر آپ کو دے دیا ہے، اب آپ اس میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ آپ کی فضیلت ہے یا فضیلت چلی گئی۔ یہ 10 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ ایک ساتھ اس پر فضائل میں کچھ باتیں ہیں لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ تو 10 چیزیں مالک، نماز میں جانتا ہوں، روزہ میں جانتا ہوں، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں میں جانتا ہوں۔ قرآن اس میں نازل ہی نہیں ہوا تو میں کیا جانوں؟ بات معقول کی۔ اور عاشورہ کیا ہے؟ اب جناب جبریل نے کوہ طور پر جناب موسیٰ کے لیے واقعہ عاشورہ کو بیان کیا، اور جناب موسیٰ نے کوہ طور پر کریا فرمایا۔ ایک بزرگ عزادار کے سارے ثواب مجلس ہے، یقین جانے باپ کا جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس فتووں کی قدر کیا کریں اپنے باپ کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہارا باپ راضی، پیغمبر کے سے اگر تمہارا باپ راضی ہے تو خدا تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ ناراض ہے خدا تم سے ناراض ہے۔ باپ کی رضایت خدا کی رضایت کا سبب ہے۔ قدر کر لیں، ان بچوں سے پوچھیں جو اس سایہ دار شجر سے محروم ہو چکے۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے باپ کا جانا۔ عزیزو، آپ تمام دل کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ آئزہ اور اقربا، دوست اور احباب کے ساتھ آپ نے اپنے والد کو سپرد خاک کر دیا۔ لیکن عزیزو، باپ کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے کہ کائنات کا صابر امام سید سجاد جب اپنے بابا کے لاشے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جا رہا ہے۔ چاہنے والی وہ بھی پوچھتی ہے سید سجاد کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اماں، میرے بابا کا لاشا پہ غور کفن پڑا ہے اور میں اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا رہا ہوں نہ کفن دیتا۔ قصائد کی منزل تھوڑا سا آگے ہے تو جس کو مکمل کر دیا واقعہ ایسا۔ امام حسین کے لیے کربلا ایک عجیب مرحلہ، سوچے
جو ایک دوپہر میں 71 جنازے اٹھا چکا ہو، وہ حسین جب مقتل کے لیے نکلا ہوگا تو کیفیت کیا ہوگی؟ حسین سے زیادہ مشکل ان پردادار بیویوں کا مسئلہ تھا کہ جنہیں پتا ہے کہ حسین کے بعد کوئی نہیں ہے جو ہماری چادر اور ہمارے پردے کا پاؤں۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ حسین بار بار جب خیمے سے نکلتے تھے بیویاں انہیں بار بار کھینچ کے خیمے میں لے جاتی تھی، حسین بار بار نکلتے تھے بیویاں بار بار خیمے میں لے کر جاتی تھی۔ عزیزوں کچھ دیر کے بعد حسین نے بیویوں سے کہا ارے یہ ظالم تانے دے رہے ہیں، ہمیں جانا پڑے گا۔ دربار ازا حسین نکلے، حسین نکل کر زلجلال تک آئے اور نظر یمیناً و شمالاً، حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، حسین کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ عزیزوں حسین خیمے سے باہر تو آ گئے تھے مگر چاہنے والی بہن زینب جو خیمے پر کھڑی رہی، وہ خیمے کے اندر نہ گئی، جیسے ہی دیکھا بھائی کو نظر یمیناً و شمالاً، حسین کبھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور زینب وہیں سے آواز دے کر پوچھتی ہے بھیا کیا بات ہے کہ دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی زینب جب میں زلجلال پہ سوار ہوتا تھا، علی اکبر زلجلال کی لگام پکڑتے تھے، عباس میرا شانہ باندھتے تھے، آج نہ اکبر ہے نہ عباس ہے، حسین اکیلا ہو گیا۔ زینب خیمے سے باہر آئی، جناب زینب نے بھائی کے شانے کو تھاما، گھوڑے پر سوار کیا، صاحب اولاد بیٹھے ہو، جناب زینب نے بھائی کے شانے کو تھاما، گھوڑے پر سوار کرا دیا، پھر خیمے میں چلی گئی۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف جائے مگر زلجلال ہے جو آگے نہیں بڑھتے، حسین چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف جائے، زلجلال ہے جو آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہے، عزیزوں جب آپ گھر سے باہر نکلے نا، بیٹا کچھ کہے یا نہ کہے، بیٹی ضرور پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ اے عزیزوں اگر کسی کی سکینہ روزی بیٹی ہو تو باپ کو کیسے رخصت کرتی؟ زلجلال جب آگے نہ بڑھے، اب جو پیروں کی طرف سر کو جھکایا تو عجیب منظر، 4 برس کی بچی زلجلال کے قدموں کو پکڑ کے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لینا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا، واپس نہیں آیا۔ حسین پھر گھوڑے سے اترے، حسین اطمینان سے سنیے گا، حسین پھر گھوڑے سے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، بچی کو کلیجے سے لگایا اور رخصت کیا۔ بابا میں آپ کے بغیر نہیں سو سکتی، اے بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، تھوڑی دیر مجھے آرام کرا دیجیے۔ حسین جانے، حسین کا کلیجہ جانے کہ 4 برس کی بچی کو مقتل میں کیسے آرام کرایا۔ ہار باب اعزا سکینہ کو خیمے میں بھیجا، پھر مقتل میں گئے۔ ایک جملہ مصائب میں رواں بگی میں پڑھا جاتا ہے مگر عجیب غربت کا جملہ ہے، حسین نے ذوالفقار نکالی، فوجوں پہ حملہ کیا۔ اب جب فوجیں بھاگنے لگی تو فاطمہ کا کربلائی لال نے عجیب یہ رواں نبی میں جملہ پڑھا جاتا ہے۔ حسین کہتے اے فوج جفاکار کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا۔ مقتل کی طرف حسین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر چھپا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے۔ اتنا سننا تھا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی قبر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے زمین کربلا سے خاک اٹھاتا ہے، حسین پر پھینکتا جاتا ہے۔ اے عزیزو ادھر حسین گھوڑے سے تیرا رہے ہیں، ادھر ابن شیر میں ایک ماں ہے جو زمین کربلا صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے عرض نیلما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے کھیلا ہے ظالموں نے
जनाब ज़ैनब चाहने वाली बहन तड़प गई, खैमे से बाहर निकली, भाई को तलाशा, भाई न मिला, एक ऊंचाई पर गई, अजीब मंजर देखा, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। ज़ैनब ने देखा भाई का गला है, शिद्दत से चलाना चाहता है, अरे ज़ैनब से देखा न गया, आवाज दी है बेचारे साथ, अरे मेरा माजा ये जमा किया जा रहा, तू कौन है क्या है? हुसैन ने ज़ैनब की आवाज सुनी, टहनियों के जरिए अपने आप को बुलंद किया, इशारा किया, ज़ैनब खैमे में जाओ। उधर ज़ैनब खैमे में गई, इधर शाह के गले पे शिद्दत का खंजर चला, ज़मीन पर बना को ज़लज़ला आ गया, वज़न ने आवाज हुई, अना क़त्ल हुसैन पे करबला, अना तुम्हें हुसैन पे करबला। ये आवाज खैमे में पहुंची, जनाब ज़ैनब से मेरे सज्जाद तो खैमे में गई और जाने के बाद कहती है बेटा सज्जाद, अरे जरा देखो क्या क़यामत आ गई, ज़मीन को ज़लज़ला क्यों आया, ये सियार क्यों चल रही है, अरे हमारा बीमार इमाम उठ के बैठ नहीं सकता था। ज़ैनब ने सहारा दिया और जो खैमे का पर्दा हटा, बेटे ने देखा बाप का सार, नौ के नेज़ा की बुलंदी, आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक थी अम्मा, हम यतीम हो गए, हमारा बाबा मारा गया। अल्लाह मुश्किल हमारे इस मुख्तसर मगर अजीम इबादत को कबूल फरमा, आसमों को नमाज़ ज़हरा में लगाना फरमा, परवरदिगार मेरी ज़ाती और मोमिन मोमिनात की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत फरमा, परवरदिगार उनकी सारे सवाब की मेरी सुनी उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनकी क़ब्र को मुनव्वर फरमा, परवरदिगार इस कब्रिस्तान में जितने मोमिन और मोमिनात अपने उनकी मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, सबकी कब्र और बरज़ख की मंज़िलों को आसान फरमा, परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ पर हम सबको वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके खास और मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप ज़रा से गुज़ारिश है एक बार सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम मंजर अब्बास जैसे शबीर हुसैन की रूह को किया फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार इस मजलिस से अदा का सवाब, इस पढ़े हुए सूरह फातिहा का सवाब और मरहूम के खानवानी की जानिब से 285 कुरान, 1,88,12,800 तस्बीह और 3 सूरह बकरा, 10,000 सूरह अलहम, 1,861 सूरह यासीन, 1,412 सूरह रहमान, 415 सूरह वाक़िया, 962 सूरह मुल्क, 961 सूरह मुज़म्मिल, 17,526 सूरह कौसर, 1,26,820 सूरह इखलास, 14,370 सूरह क़द्र, 375 सूरह फील, 1,842 आयतुल कुर्सी, 589 चार कुल और 1,115 सूरह फरज, 4,000 सूरह नस्ल, 37
سورہ دخان 182 سورہ جمعہ 4426 قلم نشرہ 177 سورہ داہر اور 93 سورہ شمس اور 98 سورہ اعلیٰ اور 138 سورہ نبا 1240 سورہ ناس 947 سورہ غلق 34 سورہ لہب 3 سورہ احقاف 33 سورہ نوح 137 سورہ فجر 59 سورہ حشر 20 سورہ فطر 8 سورہ جن 40 سورہ زلزال 214 سورہ مدثر 63 سورہ واللیل 491 سورہ والضحیٰ 77 سورہ عادیات 221 سورہ تکاثر 1248 سورہ عصر 175 سورہ کافرون اور 429 سورہ صافات 418 فاتحہ کبیرہ 3 سورہ سات 30 سورہ متین اور 3 سورہ حامیم سجدہ 2 سورہ فاتر اور 20 سورہ تغابن 7 سورہ قافیہ اور 1 سورہ حدید 14 سورہ منافقون 240 سورہ لہب 30 سورہ حمزہ 4 سورہ قاف 9 سورہ محمد 37 سورہ طارق 9 سورہ مجادلہ 21 سورہ ماعون 33 سورہ قاریہ اور 88 سورہ فتح کی تلاوت کو مرحوم سید منظر عباس ابن سید شبیر حسین کو ہدیہ کرتے ہیں.